کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ بے شک اولیاء اللہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں وہ صحابہ اکرام، رسول گرامی وقار، اولیاء اکرام کا ذکر سن رہے ہیں۔ میں بتاؤں کہ خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی اصل سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا دربار وہ دربار ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بادشاہ چلا جائے، غریب چلا جائے، فقیر چلا جائے، محتاج چلا جائے، مسکین چلا جائے، بے اولاد چلا جائے، جو جائے وہ من کی مرادیں پا کر آئے، وہ دربار ہے میرے غریب نواز کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا نام حسن اور آپ کے والد کا نام غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام البرا۔ تو یہ اور آپ کی ولادت 533 ہجری میں ہوئی، اور آپ اجمیر کی جب سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کا مقابلہ مشرکینوں، کفار و مشرکین سے ہوا اور ان کا سامنا کیا اور اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ غریب نواز نے، غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان کا پدری نسب یعنی والد سے جو نسب ہے وہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ سیادت کے علمبردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسین ہیں، اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر طیار صادق، اور حضرت امام جعفر کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، اور حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت امام علی رضا، اور حضرت علی رضا کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے عبدالعزیز، اور عبدالعزیز کے بیٹے محمد حسین، اور محمد حسین کے بیٹے سید کمال الدین، اور سید کمال الدین کے بیٹے حضرت سید غیاث الدین، اور حضرت سید غیاث الدین کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا کچھ سلسلہ نسب ہے، آپ رسول گرامی وقار کے شہزادے ہیں۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور بالخصوص میرے معاملہ پر آئے تو کسی نے بہکایا، کہا کہ تم یہاں کہاں آ گئے؟ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہاں کفار و مشرکین ہیں، تمہیں ایذائیں پہنچائیں گے، تکلیفیں دیں گے، تمہیں پریشان کریں گے۔ تو وہ شہاب الدین غوری کا چیلا تھا، جب اس نے یہ باتیں کہی تو غریب نواز نے کہا کہ تمہیں شہاب الدین نے بھیجا ہے، تم شہاب الدین کے چاہنے والے ہو، میں رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں۔ تم اسلحے اور فوج کے ساتھ یہاں آئے ہو، ڈرتے ہو، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے سہارے آیا ہوں، تو مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو،
تمہیں بھیجا شہاب الدین نے ہے، تو مجھے بھیجا رسول گرامی وقار نے ہے۔ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں۔ دین اسلام کی تبلیغ اجمیر کی سرزمین سے معین الدین نے ایسے کی کہ 90 لاکھ کو بیعت وقت کلمہ پڑھا کر مسلمان۔ شیخ طریقت حضرت عبدالقادر بدایونی فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو پودا ہے اور اس کے اندر جو ہندوستان کی سرزمین پر خوشحالی نظر آتی ہے وہ کسی اور کی دین نہیں ہے، وہ رسول گرامی وقار کے شہزادے خواجہ معین الدین چشتی کی، اور وہی حضرت سید آل رسول مولوی محمد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ملک ہندوستان میں تم اسلام کے چراغ کو روشن و نمایاں دیکھتے ہو اور ایمان و عقیدے کی جو چمک ہندوستان کی سرزمین پر نظر آتی ہے وہ کسی اور کی دین نہیں ہے، وہ نبی مختار کے لاڈلے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ انہوں نے ہمیں کفرستان سے نکال کر ہندوستان میں ہمیں اسلام جیسی دولت اور سرمایہ انہی کی دین ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ تھی کہ آپ کسی بھی مجمع میں ہوتے، کہیں بھی بیٹھ جاتے، آپ کے پاس بھیڑ لگ جاتی، بھیڑ اکٹھا ہو جاتی۔ آپ ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اپنے مریدوں کو تلقین کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک ظالم آتا ہے، پرتھوی راج چوہان کا چہرہ، وہ آتا ہے اور آ کر اسی مجمع میں بیٹھ جاتا ہے۔ غریب نواز اٹھے اور اپنے ہمراہیوں سے اپنے مریدوں سے کہا چلو نماز کا وقت ہوتا ہے، تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، حکم دے دیا۔ اب وہ جو آیا تھا وہ چپکے سے بیٹھا تھا۔ غریب نواز نے کہا تم جس کام کے لیے آئے ہو تم بھی کر لو، یہ جس کام کے لیے آئے تھے ان کا کام پورا ہو گیا ہے، یہ جا رہے ہیں، تم جس کام کے لیے آئے ہو تم بھی پورا کر لو۔ کہا میں کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کہا کہ آئے تو ہو، بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ تمہاری پیٹھ کے پیچھے ایک چاقو بھی لگا ہے، وہ کیوں لائے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت غریب نواز نے کہا تم نہیں بتاتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، تم مجھے قتل کرو، اس چاقو کو نکالو، تم مجھے قتل کر دو۔ جس ارادے سے تم آئے ہو وہ اپنا ارادہ پورا کر لو، جس بات کے ارادے کو لے کر یہاں حاصل ہوئے ہو پورا کرو۔ کہنے لگا اے بندے خدا، ہم تو سمجھتے تھے ایک فقیر ہے لیکن تو بہت پہنچا ہوا ہے، تو نے تو ہماری چھپی ہوئی راز کو پہچان لیا۔ فرماتے ہیں غریب نواز تو اس بارگاہ میں آیا ہے، تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، لیکن مصطفیٰ کا نام تجھے بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، اب تو بھی کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ کہا کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ غریب نواز نے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ غریب نواز کی شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ وہ ہیں تو اجمیر میں
لیکن ہمیں